میرا نام عبدالسلام خان ہے۔ میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے کہ اس سے پہلے ابھی آپ نے لیکچر میں فرمایا تھا کہ اہل ہنود کی کتابوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کئی جگہوں پہ آیا ہے۔ کیا وہ کتابیں الہامی کتابیں ہیں یا وہ الہامی کتابیں کہی جا سکتی ہیں؟ اگر وہ الہامی کتابیں ہیں تو ان کی آج کیا ماننا یا نہ ماننا اس کس حد تک ہم کو جائز ہے؟ میں صاحب نے اچھا سوال کیا کہ کیا ہندو مذہب کی کتاب، ہندو کتاب ہے آپ کیا نا، ہندو مذہب کی کتاب نا، میں نے حوالہ دیا اللہ کے وحدانیت کے بارے میں ہندو مذہب کی کتابوں سے، یہ حوالہ دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر۔ تو بھائی صاحب کا سوال ہے کیا یہ الہامی کتاب اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب ہے کیا نہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کی کتاب قرآن مجید میں صرف 4 وحی کا ذکر ہے نام سے، توراہ، زبور، انجیل اور قرآن۔ توراہ وہ وحی ہے جو موسیٰ علیہ السلام پہ نازل کی گئی تھی، زبور داؤد علیہ السلام پہ نازل کی گئی تھی، انجیل عیسیٰ علیہ السلام پہ، اور قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ۔ نام سے صرف 4 الہامی کتاب کا ذکر ہے قرآن مجید میں، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ رعد میں سورہ نمبر 13 آیت نمبر 38 میں اللہ تعالیٰ فرماتے لِكُلِّ أَجْلٍ کتاب، کہ ہر دور میں، ہر ایج میں ہم نے ایک کتاب نازل کی، مطلب ہر دور میں اللہ نے ایک کتاب نازل کی۔ تو اس قرآن کی آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ سینکڑوں کتابیں نازل کی گئی تھی، لیکن صرف 4 کتابوں کا ذکر ہے نام سے۔ مثال کے طور پہ جس کا ذکر نہیں ہے صحف ابراہیم، وہ بھی کتاب نازل ہے، ابراہیم علیہ السلام کو نام کا ذکر نہیں ہے۔ تو آپ مجھ سے پوچھ رہے کیا یہ ہندو مذہب کی کتاب ہم کہہ سکتے کہ وہ اللہ کی نازل ہوئی کتاب ہے؟ آپ مجھ سے پوچھیں گے تو میں کہوں گا مجھے پتہ نہیں، ہو بھی سکتے نہیں بھی ہو سکتے، کیونکہ قرآن میں ہندو مذہبی کتاب ویدا، بھگوت گیتا، رامائن کا ذکر نہیں۔ میں یہ نہیں کہہ سکتا ہوں کہ وہ نازل ہوئی کتاب ہے، ہو سکتا ہے ہو بھی نہیں سکتا، کیونکہ صحیح حدیث میں کہا ذکر نہیں وید کا یا اپنشد کا یا بھگوت گیتا۔ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہو سکتی ہے، لیکن اگر یہ ویدا، بھگوت گیتا، اپنشد اگر نازل کی ہوئی کتاب ہے بھی تو وہ اس وقت کے لیے، کیونکہ جتنے کتاب قرآن مجید کے پہلے آئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور صحیح حدیث میں ہے صحیح بخاری کے کہ وہ سارے کتابیں اس وقت کے لیے تھی اور ایک محدود وقت کے لیے تھی اور ان لوگوں کے لیے تھی۔ توراہ نازل کی گئی تھی اس وقت کے لیے، ان لوگوں کے لیے۔ انجیل نازل کی گئی تھی صرف یہودوں کے لیے اور اس وقت کے لیے۔ تو جتنی بھی کتاب قرآن مجید کے پہلے آئے وہ اس وقت کے لیے تھی اور ان لوگوں کے لیے تھی۔ تو اگر مان بھی لیتے ہم کہ ویدا اللہ کی کتاب ہے، اگر ہم مان بھی لیتے ہیں بھگوت گیتا اللہ کی کتاب ہے، جتنے بھی کتاب پہلے آئے کیونکہ وہ محدود وقت کے لیے تھی انہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے محفوظ نہیں رکھا، کیونکہ اللہ کی آخری کتاب قرآن مجید تا قیامت تک ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ ہجر میں سورہ نمبر 15 آیت نمبر 9 میں کہ ہم نے ایک کتاب نازل کی ہے اور ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ قرآن مجید میں تبدیلی آ ہی نہیں سکتی، اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ پہ ذمہ داری لی کہ اسے کوئی بھی تبدیل نہیں کر سکتا۔ لیکن جتنے پہلے کتاب آئے توراہ، زبور، انجیل اور جس کا نام بھی نہیں ہے وہ تبدیلی ہو چکی۔ تو اگر ہم مان بھی لیتے کہ بھگوت گیتا وید اللہ کی نازل کی کتاب ہے، اگر مان بھی لیتے مثال کے طور پہ، تو وہ اس وقت کے لیے تھی اور ان لوگوں کے لیے ہے۔ آج کی تاریخ میں ساری انسانیت چاہے وہ ہندوستان میں جی رہی ہے، امریکہ میں، سعودی عربیہ میں، سارے انسانوں کا عمل ہونا چاہیے آخری کتاب اور وہ ہے قرآن مجید۔ ہوپ دین آنسرز دی کوسچن۔ میرا سوال یہ ہے کہ میں کنورٹڈ مسلم ہوں، میرا نام امینہ قادری ہے، اور اسلام قبول کرنے کے بعد میں میرے ماں باپ، بھائی بہن یہ سب کچھ مجھ سے ناراض ہو گئے ہیں، تو ان لوگوں کو کیسی دعوت دی جائے؟ کیا کتابیں آپ کی بھیج کر یا کس طرح سے، مطلب مجھے راستہ بتائیے پلیز۔ السلام علیکم۔ میں بہن کو مبارکباد دیتا ہوں کہ وہ اسلام قبول کیا الحمدللہ۔ اس نے یہ سوال کی کہ اسلام قبول کرنے کے بعد میرے والدین، میرے گھر والے، میرے بھائی بہن مجھ سے ناراض ہے، ہو سکتا ہے، لیکن الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سے خوش ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو خالق ہے سارے کائنات کے، سارے انسان کے، اسے خوش کرنا اور اہم ہے، لیکن ساتھ ساتھ اگر والدین بھی خوش ہے تو اس کے جیسا کچھ چیز نہیں الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ میرے نظریے میں جو بھی انسان اسلام قبول کرتا ہے، جو بھی غیر مسلم اسلام قبول کرتا ہے، اس کا فرض ہوتا ہے کہ وہ والدین کے اور اپنے گھر والوں تک اسلام کی دعوت پہنچائے، اور اس کے لیے اس شخص کو جو نو مسلم ہوتا ہے اسے اور احتیاط لینا چاہیے کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ اگر وہ اسلام قبول کرنے کے پہلے
جتنا اچھا اپنے والدین کے ساتھ تھا اسلام قبول کرنے کے بعد اس سے سینکڑوں گنا اچھا ہونا چاہیے. تو کہ والدین کو پتہ لگنا چاہیے کہ ڈفرینس کتنا ہے, تبدیلی کتنا ہے. ارے پہلے میری بیٹی تو میری سب بات نہیں مانتی, ابھی سب بات مانتی ہے. تو جو چیز آپ کے والدین فرمائیں, جو کہتے ہیں, جو شریعت کے خلاف نہیں, وہ ساری بات کے اوپر عمل کرو. لیکن جو شریعت کے خلاف ہے ان باتوں کو صرف آپ عمل مت کرو. جو شریعت کے خلاف نہیں ہیں وہ باتوں پہ آپ عمل کرو, اور جتنا بھی ہو سکے انہیں خوش کرو, ان کی خدمت کرو, کیونکہ خدمت کرنا آپ کا فرض ہے. اور ان کو دعوت پہنچاؤ. دعوت پہنچانے کے کئی طریقے ہیں. آپ کسی کی تقریر سنتے, اس کا جواب پھر سے دہراتے ہیں, ان کو ویڈیو کیسٹ دے سکتے ہیں, وی سی ڈی دے سکتے ہیں. آپ ویب سائٹ پہ جا سکتے ہیں iref.net. میرے کئی کیسٹ موجود ہے انگریزی میں, کچھ اردو میں ترجمہ ہو چکا ہے اس کا. تو آپ اپنی ساری کوشش کیجئے, آپ جد و جہد کیجئے. آپ کے لیے زیادہ افضل ہے کہ آپ اپنے گھر والوں تک اسلام کی دعوت پہنچائے, چاہے وہ آپ کی بات مانے یا نہ مانے. انشاءاللہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ذریعے ان کو ہدایت دے, اور آپ کی سب سے بڑی محنت ہونا چاہیے کہ ان تک دعوت پہنچائے. اس کے جیسا میں نے کہا کہ ویڈیو کیسٹ سے, میرے آپ ویڈیو کیسٹ اگر آپ کے والدین اگر ہندو ہے تو میرے کیسٹ ہے ہندوازم اور اسلام میں یکسانیت. اگر اس کو آپ پیش کریں گے تو انشاءاللہ ہو سکتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے. تو جو موضوع سے وہ متاثر ہے, مثال کے طور پہ آپ کے والدین اگر سائنس سے متاثر ہے تو ان کو میری کیسٹ دیجئے قرآن اور جدید سائنس. تو جو فن میں, جو میدان میں آپ کے والدین کو زیادہ دلچسپی ہے, اس میدان کے متعلق اگر آپ اسلام کی کیسٹ دیں گے یا کتابیں دیں گے تو ہو سکتا ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے. ہوپ دان سے کوشچن وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین کرو. لیکن یہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہے. آؤٹ آف کانٹیکسٹ مطلب بیچ میں سے اٹھا کے اس کا ترجمہ کیا گیا ہے. اس طریقے سے آپ قرآن پڑھیں گے, قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ نماز مت پڑھو. سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 43 میں لکھا ہوا ہے کہ نماز مت پڑھو. پوری آیت ہے کہ نشے کی حالت میں نماز مت پڑھو. قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا ہے. سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 72. پوری آیت ہے کہ وہ لوگ کفر کر رہے ہیں جو لوگ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا ہے, لیکن قرآن میں تو لکھا ہے عیسیٰ علیہ السلام خدا ہے. تو قرآن کی آیت کو بیچ میں سے اٹھا کے ترجمہ کریں گے تو ترجمہ تو صحیح ہے لیکن آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہے. اسی طریقے سے اگر ہم سورہ توبہ پڑھتے ہیں آیت نمبر 5 کے پہلے جو 1 سے 4 آیت پڑھتے ہیں, ہمیں پتہ لگتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک صلح ہے, مکہ کے مشرکوں اور مسلمان کے درمیان ایک صلح ہے, اور یہ صلح ہے, یہ پیس ٹریٹی ایک طرفہ مکہ کے مشرکوں نے توڑ دیا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب آیت نمبر 5 پہ آتے ہیں, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں آپ لوگوں کو 4 مہینے کا وقت دیتا ہوں اپنے آپ کو سدھارنے کے لیے, ورنہ اعلان جنگ. اور پھر جنگ کے میدان میں اللہ تعالیٰ فرماتے مسلمانوں سے, جب وہ کافر آپ سے جھگڑنے کے لیے, لڑنے کے لیے جنگ کے میدان میں آئیں گے, آپ ڈرو مت, آپ جہاں بھی کافروں کو پاؤں ان کا قتل کرو. یہ جنگ کے میدان میں آیت ہے کہ جب دشمن صلح کو توڑتے ہیں, آپ کو جنگ کے میدان میں قتل کرنے آ رہے تو آپ ڈرو مت, ان کا قتل کرو. جہاں بھی آپ دشمنوں, کافر دشمنوں کو پاؤں ان کا قتل کرو. ترجمہ صحیح ہے لیکن آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہے. یہ جنگ کے میدان میں آیت نازل ہوئی کہ جنگ کے میدان میں جب دشمن آپ کا قتل کرنے آ رہے تو آپ ڈرو مت, ہمت رکھو, لڑو, ان کا قتل کرو. کوئی بھی سپاہ سالار اپنے سپاہیوں سے یہ نہیں کہیں گا کہ جنگ کے میدان میں بھاگ جاؤ. ہمت افزائی کے لیے ضرور کہیں گا ڈرو مت, لڑو, ضرورت پڑے تو دشمن کا قتل کرو. یہ عام بات ہے, کوئی نئی بات نہیں. تو جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جنگ کے میدان میں مسلمان سے کہتے ہیں کہ ڈرو مت, جب دشمن آپ کو قتل کرنے آ رہے ڈرو مت, ان کا قتل کرو, یہ کوئی نئی بات نہیں, عام بات ہے. اور ارون شوری آیت نمبر 5 سے آیت نمبر 7 کے اوپر چھلانگ لگاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ آیت نمبر 6 کے اندر اس کی بیماری کا جواب ہے. آیت نمبر 6 میں فوراً آیت نمبر 5 کے بعد جب اللہ تعالیٰ فرماتے کہ جب بھی آپ کافر کو پاؤں میدان جنگ میں ان کا قتل کرو, اس کے فوراً بعد پورے توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ فرماتے لیکن اگر کوئی کافر آپ سے صلح چاہتا ہے, اگر کوئی دشمن جنگ کے میدان میں آپ سے صلح چاہتا ہے,
اللہ تعالیٰ نہیں کہتے کہ اسے جانے دو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کو حفاظت کے ساتھ ایک محفوظ جگہ پہ چھوڑو. اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہتے کہ جان دو. آج کے دن سب سے دیالو سپاہ سالار یہی کہیں گا اپنے سپاہیوں سے کہ دشمن اگر چاہتا ہے امن تو چھوڑ دو. اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ دشمن امن چاہتا ہے چھوڑو مت, حفاظت کے ساتھ اسے محفوظ جگہ پر پہنچاؤ. آج کے دن کوئی بھی سب سے دیالو سپاہ سالار یہ نہیں کہے گا کہ اسے حفاظت کے ساتھ محفوظ جگہ پر اس کو پہنچاؤ. اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں. اور جب بھی آپ قرآن مجید میں آیت پائیں گے قتل کے بارے میں یا جنگ کے میدان میں بھی, اس کے فوراً بعد اکثر آپ یہ پائیں گے کہ صلح بہتر ہے, امن بہتر ہے. اور ہر وقت جب بھی قتل کی آیت آئیں گی اس کے فوراً بعد ایک یا دو آیت بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر امن ہے تو وہ بہتر ہے. اور جب میں گلبرگہ میں تھا پچھلے ہفتے اتوار کو 6 دن پہلے میں گلبرگہ میں تھا اور ایک تقریر کر رہا تھا ہندوازم اور اسلام میں یکسانیت. وہ تقریر انگریزی میں تھی اور صرف غیر مسلموں کے لیے تھی. تو سوال جواب کے درمیان ایک ہندو مجھ سے پوچھتا ہے کیا یہ صحیح بات ہے کہ آپ کے اللہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ مسلمان کو کافروں کا قتل کرنا چاہیے, اور کیا ہر ہندو کافر ہے؟ تو میں نے کہا کہ جو بھی غیر مسلم ہے جو اسلام کو جھٹلاتا ہے, کافر آتا ہے لفظ کفر سے, نہیں ماننا. جو اسلام کو نہیں مانتا انگریزی میں کہتے ہیں نان مسلم, تو کافر کا ترجمہ ہے کہ غیر مسلم. اور میں نے اس کو یہی جواب دیا کہ یہ آیت آؤٹ آف کانٹیکسٹ کوٹڈ ہے. اور ایک عام سوال پوچھا کہ اتنے سال میں گلبرگہ شہر میں کوئی بھی مسلم نے آپ کو قتل کرنے کی کوشش کی؟ تو اس نے کہا نہیں. تو یہی ثبوت ہے کہ یہ غلط ہے. ماشاء اللہ گلبرگہ میں کئی اچھے پکے مسلمان ہیں, کس نے بھی آپ کو قتل کرنے کی کوشش کی؟ اس نے کہا نہیں. تو کیسا آپ کہہ رہے ہیں کہ فرض ہے مسلمان کو غیر مسلم کا قتل کرنا؟ یہ شیطانی حرکت ہے ان لوگوں کی جو قرآن مجید کے آیتوں کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ پس منظر کے باہر نکال کے کوٹ کرتے ہیں. اور وہاں کے غیر مسلمان الحمدللہ مطمئن ہو گئے کہ یہ بات جو کرٹکس لوگ جو اسلام کے خلاف کتاب لکھتے ہیں وہ بالکل غلط کہہ رہے ہیں. آج ہم دیکھتے ہیں کہ انٹرنیشنل میڈیا میں اسلام کے خلاف کئی باتیں کہی جا رہی ہیں. اور ایک آرٹیکل آیا تھا ٹائم میگزین میں. ٹائم میگزین بہت مشہور میگزین ہے نیو یارک کی, یو ایس اے کی. 16 اپریل کو 1979 میں ایک آرٹیکل اس میگزین میں آیا تھا جس میں لکھا تھا کہ 150 سال میں 1800 ٹو 1950 سن 1800 سے سن 1950 کے درمیان اس 150 سال میں 60,000 سے زیادہ کتابیں اسلام کے خلاف لکھی گئی ہے. 60,000 سے زیادہ, یعنی آپ حساب لگائیں گے تو ہر روز ایک سے زیادہ کتاب اسلام کے خلاف لکھی گئی ہے اس 150 سال میں. اور 11 سپٹمبر 2001 کے بعد یہ تعداد بڑھ گئی ہے, کئی گنا بڑھ گئی ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ میڈیا میں اگر کوئی مسلمہ حجاب پہن رہی ہے تو میڈیا کہتی ہے کہ اسلام عورتوں پہ ظلم کر رہا ہے. لیکن جب کوئی نن جو کرسچن سسٹر ہوتی ہے چرچ کے اندر, نن وہ جب اپنا سر ڈھانکتی ہے مسلمہ جیسی تو لوگ کہتی ہے کتنی عزت دار عورت ہے. یہ ٹو فیس جیمٹن کیوں؟ یہ کسی کو جج کرنے کے لیے یہ علیحدہ نظریہ کیوں؟ جب کوئی سکھ پگڑی پہنتا ہے, داڑھی رکھتا ہے تو بولتے کیا گرو ہے اسے, کتنا اچھا شخص ہے, وہ خوشی سے کہتا ہے میں سکھ ہوں. اگر کوئی مسلمان ٹوپی پہنتا ہے, داڑھی رکھتا ہے تو لوگ کہتے ہیں وہ دہشت گرد ہے. مسلمان داڑھی رکھتا ہے تو دہشت گرد ہے, سکھ داڑھی رکھتا ہے تو بولتے ہیں اتنا اچھا انسان ہے, وہ گرو سے کہتا ہے میں سکھ ہوں. تو یہ ڈبل سٹینڈرڈ کیوں؟ تاریخ گواہ ہے کہ لوگ جو اسلام کے خلاف بات کرتے ہیں کہ اسلام تلوار کے زور پہ پھیلا. ایک شخص جس کا نام ہے راما کرشنا راؤ, وہ کتاب لکھتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اوپر, اور اس کتاب میں ذکر ہے کہ ساری زندگی میں جتنے بھی جنگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑی اکثر سیلف ڈیفنس میں اپنے بچاؤ کے لیے, دونوں طرف 1018 انسان مرے, کل ملا کے 1018 انسان کا قتل ہوا. جب ہم کمپیئر کرتے ہیں ورلڈ وار 1 میں
तकरीबन 20 मिलियन यानी 2 करोड़ इंसानों का कत्ल हुआ और तकरीबन 2 करोड़ 200 लाख इंसान घायल हुए। वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर, वर्ल्ड वॉर 2 में तकरीबन 30 मिलियन यानी 3 करोड़ 300 लाख से ज़्यादा इंसानों का कत्ल हुआ। जब हम हिसाब लगाते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी ज़िंदगी में दोनों तरफ सिर्फ 1018 इंसानों का कत्ल हुआ और यहाँ देखते हैं तो 2 करोड़ 3 करोड़, फिर भी कहते हैं कि मुसलमान लोग दहशतगर्द है और इस्लाम सिखाता है कि झगड़ा करो, कत्ल करो। मेरे नज़रिए में जब भी हम गैर मुसलमानों से बात करते हैं, सबसे बेहतरीन जो आयत है कुरान मजीद की, अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह अल इमरान में सूरह नंबर 3 आयत नंबर 64 में, कुल या अहलल किताब, कहो अहले किताब से, तालो इला कलमतिन सवाइम बैना बैनकुम, आओ उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है। इस आयत सूरह अल इमरान की सूरह नंबर 3 आयत नंबर 64 अल्लाह ताला फरमाते हैं, हालांकि ये आयत शुरू होती है अहले किताब से खिताब है, यहूद और नसारा से, तो खुसूसन ये यहूद और नसारा के लिए है, लेकिन आम तौर पे ये आयत कोई भी इंसान के लिए इस्तेमाल हो सकती है। और दावती नज़रिए से मेरे हिसाब से ये सबसे अहम आयत है। अल्लाह ताला फरमाते तालो इला कलमतिन सवाइम बैना बैनकुम, आओ उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है। अगर आपको दावत पेश करना है तो इस आयत के हिसाब से अगर पेश करेंगे तो इंशाअल्लाह सफलता पाएंगे। आओ उस बात पे जो आप और हम में यकसा है। आपको पता होगा कि 11 सितंबर के बाद 2001 के बाद अमेरिका में जाना, वीज़ा मिलना मुश्किल है, अमेरिका के अंदर मुसलमान को दाखिल होना मुश्किल है। और लास्ट ईयर मैं लॉस एंजलिस गया था और वहाँ मुझे, क्योंकि मैं कोर्ट टाइम में था, दाढ़ी टोपी इंक्वायरी के लिए, और मैं तैयार था कि इंक्वायरी होने वाली है। मैं अमेरिका कई बार जा चुका हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो वहाँ मुझे पूछे कि आप किस वजह के लिए यूएसए में आए हैं, क्यों आप यूएसए अमेरिका में आना चाहते हैं। तो मैंने कहा एक इदारा है जो मुझे एक अवार्ड देना चाहता है, अवार्ड फॉर ह्यूमैनिटी। तो मुझसे पूछने लगे, ह्यूमैनिटी, आप इंसानियों के लिए काम करते हैं, क्या आप कोई ऑर्गेनाइजेशन से ताल्लुक़ रखते हैं, चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन से। तो मैंने कहा चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन से नहीं, तो आपको क्यों इंसानियत के लिए एक अवार्ड दिया जा रहा है। तो मैंने कहा कि आपके बाइबल में लिखा हुआ है, ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं सीक द ट्रुथ एंड द ट्रुथ शैल फ्री यू, आप हक की तलाश करो और हक आपको आज़ादी देगा। तो मेरा पेशा है हक फैलाना, मैं एक दाई हूँ, मेरा पेशा है हक की बात फैलाना, क्योंकि मैं हक की बात फैलाता हूँ अमेरिका में भी आके, इसीलिए लोग ने मुझे ये इनाम दिया है। और इस तरह की गुफ्तगू शुरू हुई। और जब कस्टम्स की तरफ मैं जा रहा था, मुझे पता था, तो मैं जानबूझ के कहा कि मैं एक इस्लामिक कॉन्फ्रेंस के अंदर आया हूँ। इस्लामिक कॉन्फ्रेंस, जांच पड़ताल के लिए जाओ। और जब मेरी बैग खोलते हैं तो उन्हें मिलता है एक लेक्चर की वीडियो कैसेट, जिसका मौजू आज का मौजू था जिहाद एंड टेररिज्म एंड इस्लामिक पर्सपेक्टिव, जिहाद और दहशतगर्दी इस्लाम के पस मंज़र में। तो कस्टम ऑफिसर मुझे पूछने लगा कि आप जिहाद में मानते हैं। मैं बोला बेशक मैं मानता हूँ। ईसा अलैहिस्सलाम भी कहते हैं बाइबल के अंदर कि जद्दोजहद करो, मैं जद्दोजहद में मानता हूँ, आपके ईसा अलैहिस्सलाम भी कहते हैं। और फिर वो कहने लगे कि आप मानते कि झगड़ा करना चाहिए, देखना चाहिए किस कॉन्टेक्स्ट में है, क्या वजह के लिए कोई लड़ना चाहते हैं। लेकिन आपके बाइबल में झगड़े के बारे में ज़रूर लिखा हुआ है। अगर आप पढ़ेंगे बुक ऑफ नंबर्स चैप्टर नंबर 31, बुक ऑफ नंबर्स चैप्टर 32, बुक ऑफ लेविटिकस चैप्टर नंबर 31, गॉस्पेल ऑफ ल्यूक चैप्टर नंबर 19, गॉस्पेल ऑफ ल्यूक चैप्टर नंबर 22, और हवाला देने लगा मैं। और ईसा अलैहिस्सलाम कहते कि ये तलवार लो, अपने शागिर्द से कहते ये तलवार लो और जाके लड़ो। तो आपके ईसा अलैहिस्सलाम कहते कि लड़ो। और इस तरीके से जब मैं बाइबल का हवाला देने लगा तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ 8-10 कस्टम ऑफिसर जमा हो गए और मैं एक छोटी सी तकरीर देने लगा। मैंने मेरे ऑर्गेनाइजर से कहा, जो लोग मुझे एयरपोर्ट पे लेने आए थे, मैंने मोबाइल पे फ़ोन करके कहा आप फिक्र मत करो, मैं ज़रा दावा कर रहा हूँ। क्योंकि मैंने इस्तेमाल किया कुरान मजीद की आयत तालो इला कलमतिन सवाइम बैना बैनकुम, आओ उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है। मुझे जिहाद के बारे में हिंदू से बात करने में कभी भी मुश्किलात नहीं पेश आती, कभी भी नहीं। अल्लाह का फजल अल्हम्दुलिल्लाह। क्यों? क्योंकि मैं हिंदुओं से कहता हूँ
اگر آپ مہابھارت پڑھیں گے، مہابھارت اور قرآن کا اگر آپ مقابلہ کریں گے تو مہابھارت میں لڑنے کے جو ورسز ہے وہ قرآن مجید سے کئی زیادہ ہے. آپ اگر کمپیئر کریں گے مہابھارت جو کئی جلدوں میں ہے، اس کے اندر اگر آپ گنیں گے لڑنے کے کتنے آیتیں ہیں، کتنے ورسز ہے، تو قرآن مجید کے مقابلے میں کئی زیادہ ہے. اور بھگوت گیتا جو ہندوؤں کی ایک مقدس کتاب ہے اور سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب، وہ ایک مہابھارت کا حصہ ہے. آپ جانتے ہیں کہ مہابھارت دو رشتہ داروں کے بیچ، کورو اور پانڈو کے بیچ ایک جھگڑا ہے. اور بھگوت گیتا میں ارجن کہتا ہے، چیپٹر نمبر 1 ورس نمبر 43 44 45، ارجن کہتا ہے کہ میں اس جنگ کے میدان میں نہتہ مرنا پسند کروں گا، لیکن اپنے رشتہ داروں کا قتل نہیں کر سکتا. تو پوری بھگوت گیتا کے اندر ارجن کہتا ہے شری کرشن سے کہ میں میرے رشتہ داروں کو قتل کر ہی نہیں سکتا، میں نہتہ مرنا پسند کروں گا. اور یہ ساری بھگوت گیتا جو ہے وہ شری کرشن یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں ارجن سے کہ لڑنا اچھا ہے. ارجن کہہ رہا میں نہیں لڑوں گا، شری کرشن کہہ رہا لڑو. تو یہ ساری جو بھگوت گیتا ہے وہ شری کرشن جنہیں وہ مانتے اوتار بھگوان کا، ارجن کہہ رہا ہے کہ میں رشتہ اور قتل کیسا کر سکتا ہوں. شری کرشن کہہ رہے نہیں آپ قتل کر سکتے. اگر میں کوئی ہندو سے کہوں گا کہ آپ کی بھگوت گیتا میں آپ کے بھگوان کہتے ہیں کہ اپنے رشتہ داروں کا قتل کرو، تو اگر میں ایسا کہتا ہوں تو یہ شیطانی حرکت ہے. جب میں کہتا ہوں ہندوؤں سے کہ آپ کے مہابھارت میں تو لڑنے کے بارے میں کافی بار ذکر ہے، وہ ہندو کہے گا نہیں ذاکر بھائی، وہ جو مہابھارت کے اندر حق اور باطل کے درمیان جھگڑا ہے، تو میں کہتا ہوں قرآن میں بھی وہ ہے. اگر قرآن میں وہ ہے تو میں قرآن کے ساتھ کوئی بھی شکوہ نہیں. جب میں کہوں گا اگر کہ آپ کے شری کرشن کہہ رہے کہ رشتہ داروں کا قتل کرو، یہ شیطانی حرکت ہے. شری کرشن یہ کہہ رہے ہیں کہ جب حق کی بات آتی ہے تو آگے اگر آپ کے رشتہ دار بھی ہے تو بھی حق کے لیے لڑو. جس طریقے سے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 135 میں، یا ایھا الذین آمنو، او مومنو، حق کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے گواہی دو، چاہے وہ اپنے خلاف ہو، چاہے اپنے والدین کے خلاف ہو، چاہے اپنے رشتہ دار کے خلاف ہو. تو جب ہم پڑھتے ہیں بھگوت گیتا چیپٹر نمبر 1 شلوک نمبر 42 سے 44 45، ارجن کہتے ہیں کہ میں نہتہ اس جنگ کے میدان میں مرنا پسند کروں گا، لیکن اپنے رشتہ داروں کا قتل نہیں کر سکتا. امیجیٹلی کچھ شلوکا بعد چیپٹر نمبر 2 چیپٹر نمبر 2 ورس نمبر 2-3 شری کرشن فرماتے ہیں، اے ارجن آپ کب سے بزدل ہو گئے؟ اے ارجن تم بزدل کب سے ہو گئے؟ آگے فرماتے آپ ہاؤ کم یو ہیو بیکم امپورٹنٹ. امپورٹنٹ کا ترجمہ کیا کریں گے؟ نپنسک. میرے ترجمہ اگر صحیح ہے تو انگریزی میں لکھا ہاؤ کوڈ یو بیکم سو امپورٹنٹ. آپ ایسے بزدل کیسے بن گئے؟ شری کرشن کہہ رہے ارجن سے آپ نپنسک کب بن گئے؟ آپ کا فرض ہے شتریہ کا کہ جھگڑا کرنا. پھر آگے آپ جائیں گے شلوکا نمبر 31 32 اور 33 میں شری کرشن کہتے ہیں ارجن سے کہ شتریہ کا فرض ہے، اس کا دھرم ہے لڑنا، اور گرو ہے اس شتریہ پہ جس کو موقع ملتا ہے لڑنے کے لیے. اگر آپ لڑیں گے تو ہی آپ سورگ میں جا سکیں گے. اور کئی جو اسلام کے خلاف جو لوگ کتاب لکھتے ہیں وہ ایک حدیث پیش کرتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، صحیح بخاری کی جلد نمبر 4 حدیث نمبر 46 اس میں فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ اگر کوئی بھی جہاد کرتے ہوئے اس کا قتل ہو جاتا ہے تو وہ جنت میں جائیں گا، اور اگر وہ زندہ لوٹتا ہے تب اسے اس جنگ کی دولت ملتی ہے. تو کئی لوگ اس حدیث کی بنیاد پہ اسلام کے خلاف اور کہتے یہ کیسا مذہب ہے، اگر آپ لڑیں گے اور قتل ہو جائیں گا جنت پائیں گے. تو یہ کیسی کتاب ہے، کیسا قرآن ہے، کیسی حدیث ہے جہاں لوگوں کو لڑنے پر مجبور کر رہا ہے، کہتا ہے جنت میں جائیں گے. افسوس کی بات ہے کہ یہ غیر مسلم اپنے خود کی کتاب نہیں پڑھتے. جب آپ بھگوت گیتا پڑھیں گے چیپٹر نمبر 2 چیپٹر نمبر 2 شلوکا نمبر 37 شلوکا نمبر 37 وہاں شری کرشن فرماتے ارجن سے کہ او کنتی کے بیٹے، اے ارجن اٹھو اور لڑو. اگر جنگ کے میدان میں تمہارا قتل ہوگا
تو آپ سیدھا سورگ میں جائیں گے. اگر آپ زندہ لوٹیں گے تو آپ کو اس جنگ کی دولت ملیں گی. ہو بہو صحیح بخاری کا ترجمہ. بھگوت گیتا چیپٹر نمبر 2 شلوکا نمبر 37. افسوس کی بات ہے کہ ارون شوری نے خود اپنی بھگوت گیتا نہیں پڑھی. اگر پڑھا ہوتا تو ضرور قرآن مجید میں نقص نہیں نکالتا, حدیث میں نقص نہیں نکالتا. کس نے ریٹ پٹیشن فائل کیا تھا کلکتہ کے اندر کہ قرآن مجید کو بین کرنا چاہیے. چند سال پہلے آپ کو پتا ہے کلکتہ میں ریٹ پٹیشن, قرآن مجید کو بین کرنا چاہیے کیونکہ قتل کرنے پہ لوگ کو کہتا ہے. اگر قرآن مجید بینڈ ہوگا اس کے پہلے مہابھارت کو کرنا ہوگا. میں جانتا ہوں مہابھارت میں جو ذکر ہے وہ حق اور باطل کے درمیان, اچھی بات ہے. اور اکثر مذہبی کتاب میں آپ پائیں گے کہ کہاں نہ کہاں لڑنے کا ذکر ہے, لیکن یہ جھگڑا باطل کے خلاف ہے. اور اگر حق کے لیے لڑنا پڑے, جان بھی جائے, تو ساری مذہبی کتاب میں لکھا ہے کہ کوئی حرج نہیں. لیکن افسوس کی بات ہے کہ غیر مسلم یہ قرآن مجید کے آیتوں کو صرف لے کے حوالہ دے کے کہتے ہیں کہ یہ ظالم مذہب ہے. تو ان سے بات کرنا, اگر ہم اللہ تعالیٰ کی قرآن کو پڑھیں گے اور گائیڈنس اور ہدایت قرآن مجید کے لیں گے تو بات کرنا بہت آسان ہے. تعالوا الی کلمۃ سواء بین بینکم, آؤ اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے. اور ایک دم آسان ہے, مجھے کبھی بھی دشواری نہیں آتی, الحمدللہ ثم الحمدللہ. اسی لیے غیر مسلم بھی میری عزت کرتے ماشاء اللہ. کبھی جب میں آؤں گا کسٹمز کے تھرو تو ہندو کا او یہ ذاکر نائک جو بھی کہے گا سچ کہے گا, سچ کے علاوہ کچھ نہیں کہیں گا. مسلمان ڈرتے ہیں منہ کھولنے سے, غیر مسلمان سے بات کرنے کو ڈرتے ہیں کہ میں اگر بات کروں گا تو غیر مسلم میرا دشمن بن جائے گا. کیوں دشمن بنے گا؟ حق سے بات کرو, پیار سے بات کرو, اچھی طریقے سے بات کرو, وہ آپ کی عزت کرے گا. آج اور ایک غلط فہمی ہے کہ اسلام تلوار کے زور پہ پھیلا, اور اس تقریر کے آخری میں میں اس سوال کا جواب دوں گا اور پھر تقریر ختم کروں گا. یہ جو غلط فہمی ہے کہ اسلام تلوار کے زور پہ پھیلا, اس کا جواب ایک محرک جس کا نام ہے ڈیلیسی اولیری, وہ لکھتے ہیں ایک کتاب میں اسلام ایٹ دا کراس روڈ, پیج نمبر صفحہ نمبر 8 پہ وہ لکھتے ہیں کہ تاریخ گواہ ہے کہ یہ افواہ کہ مسلمانوں نے تلوار کے بل پر اسلام پھیلایا, یہ سب سے بے ہدہ افواہ ہے جو محرک نے بار بار دہرائے ہے. یہ افواہ جو مسلمانوں نے تلوار کے زور کے اوپر اپنا مذہب پھیلایا, یہ سب سے بے ہدہ اور بے بنیاد افواہ ہے جو محرک نے بار بار دہرائے ہیں. آج ہم جانتے ہیں کہ اسپین میں, اندلس میں ہم مسلمانوں نے 800 سال راج کیا, ہم نے برابر سے دعوت نہیں دی. اس کے بعد کروسیڈرز عیسائی آئے, سارے مسلمانوں کو نام و نشان مٹا دیا. ایک مسلمان بھی کھلے طور پہ آزان نہیں دے سکتا تھا. ہم مسلمانوں نے عرب ممالک پہ 1400 سال راج کیے, اب بھی راج کر رہے ہیں. عرب ممالک پہ ہم مسلمانوں نے 1400 سال حکومت کی. کچھ سال کے لیے فرینچ آئے, کچھ سال کے لیے انگریز آئے, لیکن 1400 سال تک ہم نے عرب ممالک پہ حکومت کی. پھر بھی آج کی تاریخ میں 14 ملین یعنی 140 لاکھ عرب ہے جو عیسائی ہے, جو کاپٹک کرسچن ہے. آج کی تاریخ میں 14 ملین 140 لاکھ 1 کروڑ 40 لاکھ عرب ہے جو عیسائی جنموں سے ہے, کاپٹک کرسچن. یہ 1 کروڑ 40 لاکھ عیسائی شہادت دے رہے ہیں کہ اسلام تلوار کے بل پہ نہیں پھیلا. ہم اگر چاہتے تو ہر عرب کو تلوار کے زور کے اوپر اسلام قبول کرنے پہ مجبور کر سکتے تھے, ہم نے نہیں کیا ایسا. آج تاریخ گواہ ہے کہ ہم مسلمانوں نے اس دیش ہندوستان پہ, اس ملک ہندوستان پہ تقریباً 1000 سال حکومت کیا. ہم چاہتے تو ہر ہندوستانی, ہر غیر مسلمان کو تلوار کے بل کے اوپر اسلام قبول کرنے پہ مجبور کر سکتے تھے, ہم نے نہیں کیا. آج کی تاریخ میں آج ہم جانتے ہیں کہ ہندوستان میں 800 ملین 80 کروڑ غیر مسلم ہیں ہندوستان میں. یہ 80 کروڑ غیر مسلمان ہندوستانی شہادت دے رہے ہیں کہ اسلام تلوار کے بل پہ نہیں پھیلا. آپ جب بھی کوئی ہندو کو ملتے ہیں یا غیر مسلم کو ملتے ہیں, آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ شہادت دے رہے ہیں کہ اسلام تلوار کے بل پہ نہیں پھیلا. اگر ہم مسلمان چاہتے
تو ہر غیر مسلم کو تلوار کے بل پر اسلام قبول کرنے پہ مجبور کر سکتے تھے، ہم نے نہیں کیا. یہ اسلام میں اس کی اجازت ہے ہی نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 256 لا اکراہ فی الدین، اسلام میں زبردستی نہیں ہے، دین میں زبردستی نہیں ہے، حق باطل سے صاف ہے. آپ حق پیش کرو، قبول کیے تو الحمدللہ، نہیں قبول کرے تو چھوڑ دو. ہم کسی کو تلوار کے بل کے اوپر یا بندوق کے نوک کے اوپر اسے اسلام قبول کرنے پہ مجبور کر ہی نہیں سکتے. یہ اسلام میں اس کی اجازت ہے ہی نہیں. تو یہ غیر مسلم جو ہندوستان میں ہے وہ آج شہادت دے رہے ہیں کہ اسلام تلوار کے بل پہ نہیں پھیلا. آج جو ملک ہے جس میں سب سے زیادہ مسلمان ہیں وہ ہے انڈونیشیا. کون سی مسلم فوج انڈونیشیا گئی تھی؟ کون سی مسلم فوج ملیشیا گئی تھی جہاں 50% سے زیادہ مسلم ہیں؟ کون سی فوج ایسٹ کوسٹ آف افریقہ گئی تھی جہاں اتنے مسلمان ہیں؟ کون سی تلوار؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نحل میں سورہ نمبر 16 آیت نمبر 125 ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم بالتی احسن. سارے لوگوں کو بلاؤ اللہ تعالیٰ کی طرف حکمت کے ساتھ اور حسن کے ساتھ، اور ان سے بحث کرو اچھے طریقے کے ساتھ. یہ تلوار جو لوگوں کے دل کو چیر رہی ہے وہ حکمت کی تلوار ہے، اچھے اعمال کی تلوار ہے. ایک رپورٹ پیش کی گئی تھی ریڈر ڈائجسٹ المانک ایئر بک میں جو پھر سے چھپی تھی پلین تھروتھ میگزین میں. ایک تحقیق کی گئی تھی کہ 50 سال کے درمیان سن 1934 ٹو 1984 اس 50 سال کے درمیان 1934 اور 1984 کے درمیان اس 50 سال کے درمیان کون سا مذہب سب سے زیادہ پھیلا. اور یہ غیر مسلمانوں نے یہ تحقیق کی تھی. تحقیق میں یہ پتہ چلا کہ ان 50 سالوں میں سب سے زیادہ مذہب جو پھیلا وہ ہے اسلام، 235%. عیسائیت صرف 47%. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں ان 50 سالوں میں 1934 اور 1984 کے درمیان ان 50 سالوں میں کون سی جنگ لڑی مسلمانوں نے جو غیر مسلمانوں نے اسلام قبول کیا؟ کون سی جنگ لڑی تھی؟ آج کی ریسرچ، آج کی تحقیق یہ کہتی ہے کہ سب سے زیادہ پھیلنے والا مذہب امریکہ میں ہے اسلام، سب سے زیادہ پھیلنے والا مذہب یورپ میں ہے اسلام. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کون سا مسلمان امریکہ میں تلوار کے بل کے اوپر امریکن لوگوں کو اسلام قبول کرنے پہ مجبور کر رہا ہے؟ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کون سا مسلمان یورپ میں ہے جو یورپین لوگوں کو تلوار کے بل کے اوپر اسلام قبول کرنے پہ مجبور کر رہا ہے؟ کون مجبور کر رہا ہے؟ آج کا میڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ اسلام میں خواتین کے حقوق نہیں ہیں، اسلام خواتین کو ذلیل کر رہا ہے. شاید وہ یہ نہیں جانتے کہ جو امریکن یورپین اسلام قبول کر رہے ہیں 65% سے زیادہ خواتین ہیں، عورتیں ہیں. اگر اسلام عورتوں کو ذلیل کر رہا ہے تو یہ امریکن خواتین، امریکن عورت اسلام کیوں قبول کر رہی ہے؟ یورپین عورتیں اسلام کیوں قبول کر رہی ہے؟ کیونکہ اسلام میں ان کے مشکلات کا حل ہے، وہ تنگ آ چکے ہیں اس زندگی کے بارے میں. تو میڈیا کتنا بھی اسلام کے خلاف ہے. میں اس آیت میں مانتا ہوں، اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 54 میں آیت نمبر 54 میں وَمَكَرُوا مَكْرَ اللَّهِ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. انہوں نے سازش کی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی پلاننگ کی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب سے بہترین پلان کرنے والا ہے. سب سے بہترین جو پلان کرنے والا ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. کتنا بھی میڈیا اسلام کے خلاف ہے، اسلام اتنا ہی پھیل رہا ہے. آپ کو شاید پتہ نہیں کہ 11 سپٹمبر 2001 کے بعد جو میڈیا اسلام کے خلاف بات کر رہی ہے، 9 مہینے میں 11 سپٹمبر 2001 کے بعد 9 مہینے میں 34,000 سے زیادہ امریکنوں نے اسلام قبول کیا. یو کے میں اسٹیٹسٹکس کہتی ہے کہ 9 مہینے میں 11 سپٹمبر کے بعد 20,000 سے زیادہ یو کے لوگوں نے اسلام قبول کیا. جتنا بھی انٹرنیشنل میڈیا اسلام کے خلاف بات کر رہی ہے اتنا ہی الحمدللہ اسلام پھیل رہا ہے. کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا وعدہ ہے، کم از کم 3 جگہ میں اللہ تعالیٰ وعدہ دیتے ہیں. سورہ توبہ میں سورہ نمبر 9 آیت نمبر 33 میں، اور سورہ صف میں سورہ نمبر 61 آیت نمبر 9 میں هو الذی ارسل رسولہ بالہدی والدین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے ہدایت کے ساتھ اور دین الحق کے ساتھ،
تاکہ یہ دین الحق اسلام سارے مذاہب پہ غالب ہوں. سارے مذاہب, چاہے وہ ہندوازم ہو, کرسچینزم ہو, جوڈائزم ہو, جینزم ہو, بدھزم ہو, سیکولرزم ہو, ایتھیزم ہو, ماڈرنزم ہو, اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ سارے مذاہب پہ غالب ہوں گا. وَلَوْ قَالَ الْمُشْرِكُونَ, کتنا بھی مشرک چاہے تو بھی یہ دین الحق اسلام سارے مذاہب پہ غالب ہوں گا. اور اللہ تعالیٰ پھر سے دہراتے ہیں اس پیغام کو سورہ فتح میں, سورہ نمبر 48 آیت نمبر 28.